وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی احباب شوق اور عبادت کی نیت سے نماز والا درود شریف تلاوت کر لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اکابرین و قائدین مجلس احرار اسلام، منتظمین اجتماع، آج بفضل اللہ العظیم ہمارے اکابر اور بزرگوں کا یہ شروع کردہ اجتماع 50ویں سال میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ابنائے امیر شریعت کی قبور پر، جنہوں نے اپنے باپ سے حق سنا، حق سیکھا اور اپنی اس وراثت کو حقیقی امین بن کر، اپنی اس وراثت کے حقیقی وارث بن کر چہار دانگے عالم حق کا پھریرا اور پرچم بلند رکھا۔ ابن امیر شریعت، امام اہل سنت، مورخ اسلام، حضرت علامہ سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری نور اللہ مرقدہ ہوں یا محسن احرار، وکیل صحابہ و اہل بیت، مجاہد ختم نبوت، قائد احرار، فاتح ربوہ، حضرت مولانا سید عطاء المحسن بخاری نور اللہ مرقدہ ہوں، یا ان کے بعد امین فکر علماء حق مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ کی طرح
ہر فورم پہ حق بات کہنے والے حضرت مولانا سید عطاء المومن بخاری نور اللہ مرقدہ ہوں، یا ہم سب کے مشفق و مہربان قائد احرار بقیت السلف اکابر اور علماء امت کی معتمد شخصیت حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ نور اللہ مرقدہ سے تربیت پانے والے ہم سب کے مرشد حضرت پیر جی سید عطاء المومن بخاری نور اللہ مرقدہ ہوں، ہر ایک نے حق کہا، حق بیان کیا اور پھر حق پر ڈٹتے ہوئے کائنات کے ہر فرد کو یہ پیغام سنایا کہ ہم ہیں وہ حقیقی حسینی حق والے کہ جو کبھی بھی نہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جو کبھی بھی نہ دجل و فریب میں پھنستے ہیں، نہ کسی کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کا وتیرہ حق رہا ہے اور ہم نے حق پہ زندگی گزارتے ہوئے ہمیشہ حق کہا ہے۔ یہ 50 سالہ مجلس ذکر حسین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ 50 سال یوں ہی گزر گئے؟ ان 50 سالوں میں ابو معاویہ ابو ذر بخاری کو کچھ نہ کہا گیا؟ ان 50 سالوں میں عطاء المحسن بخاری کے ساتھ کچھ نہ ہوا؟ ان 50 سالوں میں عطاء المومن بخاری یوں ہی اس دنیا سے چلے گئے؟ ان 50 سالوں میں عطاء المومن بخاری کی زبان بندی نہ ہوئی؟ یہ سارے معاملات ہو کر گزرے، مگر یہ 50 سال اس بات کے شاہد ہیں، یہ 50 سال جو یہاں کے اس مجلس تذکرہ حسین اور مجلس ذکر حسین کے ہیں، یوں تو یہ 1400 سال کی آبا کی تاریخ ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ یہ سٹیج، یہ ممبر، یہ مقام اور یہ جگہ حق والوں کی ہے اور یہاں ہمیشہ حق کہا گیا ہے اور اس کے ورثاء نے ہمیشہ اپنے آپ کو حق کے ساتھ وابستہ رکھا ہے۔ حضرات محترم، مجلس ذکر حسین کا انعقاد ہر سال کی طرح اس سال بھی آب و تاب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ گزر گئے جو موجود ہیں بفضل اللہ وہ بھی اپنے ہاتھوں میں حق کا علم لیے ہوئے میدان عمل میں ہیں۔ ہمارا پورا اعتماد، پورا یقین، ہماری جوانیاں، ہمارے وجود، ہماری زندگیاں ان کے ساتھ، ان کے مشن پر قربان ہیں جو ذمہ داری قائد احرار حضرت مولانا سید محمد کفیل بخاری دامت برکاتہم العالیہ کو عطا کی گئی اور جس پیغام حق کو اب وہ لے کر چل رہے ہیں۔ حضرات محترم، ان ابتدائی چند باتوں کے بعد آئیے اس عنوان کی طرف چند لمحات کچھ نگاہ ڈالتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا ایمان ہے۔ کیا ہے بھائی؟ زور سے بولے، کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ اور کیا کوئی ایمان کو چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی ایمان کے ساتھ غداری کر سکتا ہے؟ کوئی ایمان سے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ جب ایمان سے غداری ادنا سے ادنا مسلمان نہیں کر سکتا تو جو خون حسین ہو، جس کے وجود میں حسین کا خون دوڑتا ہو، وہ عطاء اللہ شاہ بخاری کی اولاد بھی کبھی حسین کے ساتھ غداری نہیں کر سکتی۔ سیدنا حسین
ہمارا ایمان ہے اور ہم اپنے ایمان کے اوپر کبھی بھی کسی صورت بھی کہیں بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے حسین کا تعارف کروایا، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر نے حسین کا تعارف کروایا، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ خلیفۃ الرسول سیدنا فاروق اعظم نے حسین کا مقام اور مرتبہ ہمیں بتلایا، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ ہماری نظریں جب تاریخ کے اوراق پہ پڑتی ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ دوہرے داماد رسول کا گھر ہے، یہ رقیہ و ام کلثوم کے سردار کا گھر ہے، یہ عبداللہ کے باپ عثمان کا گھر ہے، یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا گھر ہے، اور شورشی اپنی شورش بپا کیے ہوئے حملہ آور ہیں، قتل کرنے کے، شہید کرنے کے درپے ہیں، اور دروازے پہ پہرا دینے والے حسین ابن علی ہیں۔ ہمیں ایسے ہی نہیں حسین سے محبت کا درس، ہماری ماں کل مومنوں کی ماں، وہ ماں جس کو ہماری ماں ہونے کا تعارف اللہ کا قرآن ان الفاظ میں کرواتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ جو رسول اللہ کی ازواج ہیں یہ کل مومنوں کی مائیں ہیں، اگر کسی ایک ماں کا بھی انکار کریں گے تو مومن نہیں رہیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان مومنوں کی ماؤں میں ایک ماں جس کو کہا جاتا ہے عائشہ، صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، عفیفہ، حبیبہ حبیب خدا، عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تعارف کرواتی ہیں۔ ہم نے تو حسین کو ان سے پوچھ کے مانا ہے اور ان پر ایمان لایا ہے۔ یہ حسین ہیں جن کا تعارف میرے نبی کی اہلیہ سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان اخت معاویہ کرواتی ہیں۔ ہم نے تو اپنی اس ماں سے پوچھ کے حسین سے محبت کی ہے۔ یہ وہ حسین ہیں جن کا تعارف سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول اللہ کرواتی ہیں۔ یہ وہ حسین ہیں جن کا تعارف سیدہ حفصہ بنت عمر زوجہ رسول اللہ کرواتی ہیں۔ ہم نے تو اپنی ماؤں سے سنا حسین کو اور پھر حسین پر ایمان لے آئے۔ حسین کو ہم چھوڑ سکتے ہیں بھلا؟ حسین ہمارا کل ایمان ہے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج مختلف باتیں ہوتی ہیں، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر مسجد نبوی پہ تشریف فرما ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑتی ہے اچانک، دو شہزادے ہیں اور گرتے پڑتے آقا علیہ السلام کی طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اور سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، حدیث مبارکہ کے الفاظ میں یہ دو لفظ بھی موجود ہیں کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے گرتے پڑتے آنے والے دونوں بچے جن کی عمریں 5 یا 6 سال ہیں، قمیصان احمران، ان کے وجود پر سرخ قمیصیں ہیں۔ سرخ قمیصوں پہ تنقید کرنے والوں، جناب حسین نے سرخ قمیض پہنی ہوئی تھی اور رسول اللہ کے پاس چلتے ہوئے آ رہے تھے، اور اس کیفیت میں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے منبر سے اٹھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اور گرتے پڑتے اپنے ان دونوں شہزادوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر منبر پہ آ کے تشریف رکھتے ہیں، اور پھر منبر پہ بیٹھ کے ایک طرف
جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھاتے ہیں، دوسری طرف جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھاتے ہیں۔ امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اللہ کے حبیب جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے دیوانوں کو مخاطب کرتے ہیں، اور میرے صحابہ، میرے دیوانوں، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، سنو یہ جو میرا بیٹا ہے حسن، اللہ اکبر، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان اللہ نے انہیں بھی عطا فرمائی تھی۔ یہ میرا بیٹا حسن، ان ابنی سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، فتنہ بپا ہوگا۔ میرے آقا پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ مسلمانوں کی ان دو جماعتوں کے جو آپس میں لڑ پڑیں گی، جھگڑ پڑیں گی، ان کے درمیان صلح کروائے گا۔ سنو یہ میرا بیٹا حسن ہے۔ اور دوسری طرف جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے، اپنے سینے کے ساتھ ان کا سر لگاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ہما ریحتان فی الجنہ الحسن والحسین، اور سنو یہ میرے بیٹے حسن اور حسین دونوں جنت کی خوشبو ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری ماں ہیں فرمایا کرتی تھیں کہ یہ حسن و حسین جب اللہ کے حبیب کے پاس آتے رضی اللہ تعالی عنہما، تو اللہ کے حبیب ان دونوں کو اٹھاتے، سینے کے ساتھ لگاتے، دونوں کی پیشانیاں چومتے، اور الفاظ ہیں کہ شمنی، کہ اللہ کے حبیب ان دونوں کو سونگا کرتے تھے۔ صحابیہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ انہیں سونگتے بھی ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرات محترم، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سفر، آج تو ہمارے ہاں ایک روایت یہ ہے کہ ہمارا واعظ، ہمارا مقرر، ہمارا مبلغ، ہمارا مولوی، ہمارا خطیب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا درس دیتے ہوئے آپ کی زندگی کی ابتدائی 6 سال 7 سال کا تذکرہ کر کے معاملے کو بالکل خاموش کر دیتا ہے، اور پھر چلتے چلاتے آخر میں آخری سال میں واقع کربلا کا تذکرہ، آخری مہینے کا 1.5 مہینے کا، اور پھر معاملہ ختم۔ آپ میں سے کس کس کے علم میں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل کتنی عمر پائی؟ جی بھائی، کتنی بھائی؟ 57 جی 57 سال۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہوا، 5 شوال سن 4 ہجری سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ 5 شوال 4 ہجری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا 12 ربیع الاول 11 ہجری۔
4 और 7 11 جب اللہ کے حبیب کا وصال ہوا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال تھی۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو تب آپ کی عمر 57 یا بعض 58 لکھی ہے، 57 یا 58، 57 پورے ہوئے، 58 کا سال شروع ہو گیا۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں 7 سال گزارے۔ 7 سال میں اللہ کے حبیب نے جو ان کے مناقب اور فضائل بیان فرمائے، خطیب و واعظ، مقرر و ذاکر، یہاں تک کہ اکثر مصنفین انہی 7 سالوں کو تحریر میں لا کر اس کے بعد ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ہو گیا، آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے، اور حجرہ عائشہ جس کو جنت کا اعلیٰ مقام اللہ کے حبیب نے اپنی زبان سے خود فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی، میرے گھر سے میرے منبر تک یہ جو مقام ہے، کائنات ارضی و سماوی، دنیا و آخرت، جنتوں میں اعلیٰ جنت یہ حجرہ عائشہ ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں میرے حبیب آرام فرما ہیں اور حبیب کے حبیبان آرام فرما ہیں، ابو بکر و عمر۔ کائنات میں اللہ کی جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت یہ حجرہ عائشہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے وہاں پر آرام فرما ہو جانے کے بعد 2 سال 2 ماہ 10 دن آقا علیہ السلام کے خلیفہ بلا فاصل، خلیفۃ الرسول، منبر رسول اور محراب رسول کے پہلے وارث، کہ جن کو اللہ کے حبیب کی معیت میں آپ کی زندگی میں 17 یا 21 نمازیں پڑھانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور ایسے ہی نہیں سعادت ہوئی، اللہ کے حبیب کی بیماری کے ایام ہیں، آقا علیہ السلام شدید بخار میں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم فرمائیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اپنے ابا کو بلاؤ اور میرا حکم دو کہ وہ میرے امت کے ان اصحاب کو، ان لوگوں کو جو نماز کے لیے منتظر بیٹھے ہیں، ان کو نماز پڑھا دیں۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ یہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے باپ کی کیفیات سے آگاہ تھیں کہ میرے باپ کے دل میں رسول اللہ کی کس قدر محبت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تکلیف کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر پاتے، عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ وہ رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، آپ کی کیفیت کا، آپ کی بیماری کا سنیں گے تو یا رسول اللہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ حفصہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے باپ عمر کو بلا لیں، وہ مسلمانوں کی امامت کروا لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ عائشہ میں تمہیں کہہ نہیں رہا کہ اپنے باپ ابو بکر کو میرا حکم سناؤ کہ وہ مسلمانوں کی امامت فرمائے، اور دوسری بات فرمائی کہ اے عائشہ ابو بکر کے بغیر میرے مصلی پہ اللہ کسی اور کو پسند ہی نہیں کرتا۔
مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ ابو بکر ہیں کہ جنہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی معیت میں، آپ کے پاس اور قریب ہوتے ہوئے امت کی امامت فرمائی، 17 یا 21 نمازیں پڑھائی۔ یہ ابو بکر جب اللہ کے حبیب کا وصال ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا اختلاف، بغیر کسی اختلاف کے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ منتخب کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مصلی کا وارث و جانشین قرار دے دیا گیا۔ میرے نبی کے سارے صحابہ نے بیعت کی، میرے نبی کے تمام امہ جو ازواج تھیں، امہات المومنین، مسلمانوں کی مائیں، ان سب نے جناب ابو بکر پر اعتماد کا اظہار کیا۔ رسول اللہ کی ایک بیٹی زندہ تھیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی کوئی اختلاف نہیں تھا۔ رسول اللہ کے دور داماد جناب عثمان موجود تھے، انہوں نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا۔ رسول اللہ کے سسر جناب عمر موجود تھے، انہوں نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد جناب حیدر کرار ابو الحسن والحسین موجود تھے، انہوں نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا، انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ جناب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے بیعت کے بعد منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا، مرتدین کے خلاف جہاد کیا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جناب سیدنا ابو بکر کی معیت میں ان تینوں جنگوں میں شامل رہے۔ یمامہ کے میدان میں جو قافلہ روانہ کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری مشاورت ساتھ رہی۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو جنگ کی، سیدنا علی کی پوری مشاورت شامل رہی۔ مرتدین کے خلاف جو لشکر روانہ کیا، جو ان کے خلاف جہاد کیا، جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی پوری معیت، پوری مشاورت شامل رہی۔ اب یہ حسنین کریمین دونوں، اگر رسول اللہ کے وصال کے وقت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال تھی تو سیدنا حسین کی عمر 7 سال ہوگی، اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت سیدنا حسن کی عمر 10 سال تھی اور سیدنا حسین کی عمر 9 سال تھی۔ اب ان کا بچپنا تھا، مگر ہمیں سیرت کی کتابوں میں، ہمیں کتب تاریخ میں، ہمیں سیرت خلفائے راشدین میں ایک ہی بات ملتی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کے ساتھ اپنی زندگی میں محبت کی، اپنی زندگی میں محبت کا درس دیا، ویسے ہی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت حسین اور حضرت حسن کے ساتھ محبت کو روا اور اختیار رکھا۔ بلکہ یہاں تک حکیم محمود احمد ظفر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ اپنی دونوں کتاب سیرت و کردار سیدنا حسن تاریخ کے آئینے میں اور سیرت و کردار سیدنا حسین تاریخ کے آئینے میں رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ان کی معروف کتابیں ہیں، ان میں نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر امور خلافت سے فارغ ہوتے تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے کہ علی کہاں ہے رسول اللہ کے نور نظر، کہاں ہیں حسن و حسین، مجھے ان سے ملوا دو۔ اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ملتے ہی نہیں تھے، ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے، ان کے ماتھے کا بوسہ لیتے اور فرمایا کرتے علی جس طرح اللہ کے حبیب کو ان سے محبت تھی
میں ابو بکر کو بھی ان کے ساتھ اسی طرح محبت ہے۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ 2 سال 2 ماہ 10 دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سلسلہ خلافت کا عرصہ آپ کی وصال کے بعد جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شرکت غیر سارے صحابہ کی مشاورت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ان کا نام خود پیش فرمایا کہ میرے بعد مصلی رسول کے وارث یہ عمر فاروق ہوں گے، اور جناب عمر فاروق پہ سارے صحابہ نے اعتماد کیا۔ اب حضرات حسنین کریمین اور ان کے ابا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں شخصیات نے بھی اسی طرح اعتماد کیا جس طرح باقی صحابہ کا اعتماد تھا۔ اور پھر اس سے بھی اگلی بات کہ جناب سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قاضی القضاء بنائے گئے۔ جس کو فاروق اعظم نے قاضی القضاء بنایا اس سے ان کی محبت تھی یا لا باللہ نفرت؟ محبت تھی نا، تعلق تھا، رشتہ داری بھی تھی، خاطرداری بھی تھی۔ اپنی اس تعلق اور نسبت کو نبھاتے ہوئے جناب علی المرتضیٰ کو اپنا مشیر خاص بنایا، قاضی القضاء کے منصب پر فائز فرمایا، اور ہمیشہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے امور خلافت میں مشورہ لیتے رہے۔ سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یہ اب بچپن سے لڑکپن کی طرف عمر کا حصہ ان کا بڑھ رہا تھا، تو یہ بات بھی کتب سیرت میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بھی سیرت المصطفیٰ کی 3 جلد میں اور اسی طرح دیگر کتب سیرت کے اور فضائل صحابہ اور سیرت صحابہ پہ لکھی جانے والی کتابوں میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال کے پہلے حصے حیات الصحابہ میں، اور یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ جو حیات الصحابہ ہے، یہ حکایات الصحابہ، یہ جو پہلا حصہ ہے فضائل اعمال کا، بہت شاندار ہے۔ اس کا ہمیشہ مطالعہ کیا کریں اور گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو یہ واقعات صحابہ پڑھ کے سنایا کریں، بہت شاندار چیز ہے یہ۔ تو بات کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرات حسنین کریمین کے ساتھ محبت کا معاملہ، ساتھ تعلق کا معاملہ، یہاں تک کہ ان کے وظیفے طے فرما دیے اور تمام معاملات زندگی میں حضرات حسنین کریمین کی پوری نگرانی فرماتے تھے۔ تعاون، وظیفہ اور اس کے ساتھ ساتھ تعلق اور نگرانی۔ یہاں تک ایک روایت ملتی ہے کہ جمعے کا دن تھا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز جمعہ سے فارغ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حسن و حسین سے ملے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں۔ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ جناب عمر سے ملتے نہیں ہو؟ تو وہ جب ملنے کے لیے آگے بڑھے تو سیدنا عمر کھڑے ہو گئے اور سینے کے ساتھ لگایا اور پیشانی کو چوما اور فرمایا کہ حسن اور حسین سے مل کر مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا اور ان کی خوشبو کا سونگھنا یاد آ گیا ہے۔ تو حضرات محترم،
بات کو تکمیل کی طرف لے جاتے ہوئے، یہ اب بات چھیڑ بیٹھا ہوں تو بہت پھر آخر میں لمبا ایک سلسلہ، تو اس کو اختصار کے ساتھ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صحابہ نے محبت کی اور محبت کا حق ادا کیا۔ کسی ایک صحابی کو بھی آپ سے اختلاف نہیں تھا، کسی ایک صحابی کے ساتھ بھی آپ کی کوئی مخاصمت اور جنگ کا سلسلہ نہیں تھا، یہاں تک کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 20 سالہ دور خلافت کے اندر کوئی ایک موقع بھی نہیں ملتا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ 49 ہجری تک زندہ رہے۔ 49 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ سیدنا معاویہ کی خلافت کے 10 سال یا 9 سال گزر چکے تھے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا معاویہ کے انتقال تک، بعد از انتقال سیدنا معاویہ کے 1 سال بعد شہید ہوئے۔ تو سیدنا معاویہ کے ساتھ 20 سالہ یہ دور، آپ کے دور میں ہونے والی جنگوں میں شرکت، آپ کے دور میں ہونے والی فتوحات میں شرکت، آپ کے دور میں جن شہروں کو سیدنا معاویہ کے دور حکومت و خلافت میں فتح کیا گیا، ان فتوحات سے ملنے والا مال غنیمت جس طرح باقی مجاہدین کو ملتا رہا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی ترتیب سے ملتا رہا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 6 لاکھ دراہم یا دنانیر حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے بطور وظیفہ بھیجا کرتے تھے۔ اور کسی نے آ کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی شکایت کی کہ امیر المومنین، ہم مال لے کر جاتے ہیں اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ شام ہونے نہیں پاتی کہ وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا، وہ نواسے جو محمد الرسول اللہ کے ہیں، اللہ کے حبیب کے گھر کوئی چیز آتی تھی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک دن سے دوسرا دن ہو جائے۔ اور یہی صورتحال سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا کی تھی۔ کوئی چیز آ گئی، فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، فوراً تقسیم کر دی۔ تو اس قاصد نے کہا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ آپ بیچتے ہیں وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی سنو، حسن تقسیم کرتے رہیں گے اور ہم دیتے رہیں گے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہی حسن کو دینے کے لیے ہے، اور حسن کو ہم دیتے ہیں، وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ صحابہ و اہل بیت جو تھے، آج حفوات بکی جاتی ہیں، وہ جی بنی ہاشم اور بنی معاویہ میں آپس میں مخاصمت تھی، وہ جی ان کی لڑائیاں تھیں، وہ جی ان کے فسادات تھے۔ یار ہمیں تو آپس میں رشتہ داریاں نظر آتی ہیں، ذرا دوسری آنکھ سے بھی دیکھ لو نا، مخالفت کی بجائے محبت بھی دیکھ لو نا۔ جہاں مخالفت تلاشتے ہو وہاں محبت کو تلاش کرو نا، وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ معاویہ اور رسول اللہ کی کیا رشتہ داری تھی، معاویہ اور ابو بکر کی کیا رشتہ داری تھی، معاویہ و عمر کی کیا رشتہ داری تھی، معاویہ و عثمان کی آپس میں کیا رشتہ داری تھی، معاویہ و علی رضی اللہ تعالی عنہما کی آپس میں کیا رشتہ داری تھی، معاویہ اور حسین کی آپس میں کیا رشتہ داری تھی۔
معاویہ و حسن کی آپس میں کیا رشتہ داری تھی، ذرا ان رشتہ داریوں کو بھی تو دیکھ لو نا۔ حضرات محترم، موضوع کھلتا جا رہا ہے اور میں اس کو اب بالکل وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آخری بات کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے پہلے ایک جملہ کہا کہ ہمارا کیا ہے بھائی، ہمارا کیا ہے، ایمان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہمارا ایمان وابستہ ہے، اور اس معاملے میں ہم کسی بدبخت کو اجازت نہیں دیں گے کہ جو ہمارے اور ہمارے اکابر کے ایمان پر تہمت لگائے، تنقید کرے، طعن کرے، اعتراض کرے۔ وہ خود اخبث تو ہو سکتا ہے، ہمارے ایمان پہ شک کرنا یہ اس کے اپنے ایمان پہ شک تو ہو سکتا ہے، وہ ہم سے محبت حسین کو نہیں چھین سکتا۔ اور 50 سال سے ہمارا یہ منبر، ہمارا یہ اجتماع، ہمارا یہ سٹیج، ہمارے یہ اکابر جو چار یہ جلال باقری قبرستان میں آرام فرما ہیں، اور جو یہاں اس چار دیواری کے اندر موجود ہیں، جو کچھ ہمارے اکابر نے کہا، عین الیقین حق الیقین، مجھے اعتماد ہے، آپ کو بھی اعتماد ہے۔ امیر شریعت کے چاروں بیٹوں نے جو حق گوئی کی، آپ سب اس کو حق مانتے ہیں۔ ہم نے، ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ جناب علی بھی حق پر تھے، جناب معاویہ بھی حق پر تھے، ہم معاویہ و علی دونوں کو حق سمجھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بات فرمائی کہ جناب حسن بھی حق پر تھے، جناب حسین بھی حق پر تھے، ہم دونوں کو حق مانتے ہیں۔ آج مختلف ہیلوں بہانوں سے وہ کوشش کرنے والے کرتے رہیں گے، مگر یاد رکھیے کہ دار بنی ہاشم سے اٹھنے والے آواز یہ محبت و صحابہ اور محبت اہل بیت کی، محبت ازواج و آل رسول کی آواز ہے۔ اس آواز کو انشاءاللہ دبایا نہیں جا سکتا۔ ہم اپنے اکابر کے موقف کے اوپر، جو موقف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لے کر حضرت امام اہل و سنت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمہ اللہ اور محسن احرار سید عطاء المحسن بخاری رحمہ اللہ کا تھا، وہی ہمارا موقف ہے، اور ایک منٹ کے لیے بھی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اللہ کریم ہمارے اس مرکز کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ کریم ہمارے اکابر کو کہ جو اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، دفاع ختم نبوت، دفاع صحابہ و اہل بیت کی آواز اٹھا رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کو دراز فرمائے۔ قائد احرار حضرت مولانا سید محمد کفیل بخاری کی زندگی میں اللہ برکتیں نصیب فرمائے، اللہ ان کے صحت و عافیت کی زندگی سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے کہ وہ اس قافلہ حق کو لے کر میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ مجلس احرار اسلام اپنے ابتدائی ان امور پر، عقیدہ ختم نبوت، دفاع آل و اصحاب رسول اور دعوت اسلام، ان تینوں اہم امور پر اور دعوت اسلام کے ساتھ ساتھ کفالت مسلمین کا اہم فریضہ سر انجام دیتے ہوئے میدان عمل میں نکلی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ احرار کا سرخ پرچم اور یہ احراریوں کے وجود پہ سجی ہوئی سرخ قمیص، نہ یہ قمیص کوئی اتار سکتا ہے، نہ اتروا سکتا ہے، نہ اس کے بارے میں افواہات بکتے ہوئے اپنی زبان کو کالا کرتے ہوئے اس پر کوئی تنقید کر سکتا ہے۔ یہ پرچم بھی ہم نے اکابر کی روایات کو اٹھایا، اور اکابر کی روایات کو اور ان کا امین سمجھتے ہوئے اٹھایا ہوا ہے، اور یہ قمیص بھی ہم نے انہی کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے پہنی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ پہنے رکھیں گے، یہ پرچم اٹھائے رکھیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آخری بات مولانا زاہد الراشدی صاحب کی زبان سے
یہ 2-3 دفعہ واقعہ سنا ہے، فرمایا کہ حضرت شیخ کی سرخ قمیض اب بھی ہمارے گھر میں موجود ہے اور شیخ کی کلہاڑی بھی ہمارے گھر میں موجود ہے۔ تو بھائی امام اہل سنت کے گھر میں آج بھی ان کا ورثہ سرخ قمیض موجود ہے، تو اس قمیض کو انشاءاللہ ہم نے زیب تن رکھنا ہے۔ 11 اور 12 ربیع الاول چناب نگر کا اجتماع، ہر فرد سرخ پوش ہو کر وہاں آئے۔ آج مجھ سے غلطی ہوئی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سب سرخ قمیصوں میں ہوتے، مگر خیر انشاءاللہ ربیع الاول کے اجتماع میں جس ساتھی کے پاس سرخ قمیض نہیں ہے وہ ابھی سے اہتماماً سلوا لے، اور چناب نگر میں یہ سرخ قمیض پہن کر زیب تن کر کے اس وردی کے ساتھ ملبوس ہو کے آپ سب حضرات نے تشریف لانا ہے۔ اس کی تیاری آج سے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ خون حسین سے وعدہ کرتے ہوئے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، نانا حسین کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان عمل میں نکلتے ہوئے قادیانیوں سمیت دیگر کفار کو دعوت اسلام دینے کے لیے مجلس احرار اسلام کے ساتھ وابستہ رہنا ہے اور اس سرخ ہلالی پرچم کو بلند رکھنا ہے۔ آخر میں میرے ساتھ یہ نعرہ لگائیں، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، مجلس احرار اسلام، اکابرین مجلس احرار اسلام، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، ابنائے امیر شریعت، قائدین مجلس احرار اسلام، ہمارے حسین پیارے حسین، واہ حسین واہ حسین، ہمارے حسین پیارے حسین، وما علینا الا البلاغ۔